گزشتہ 2-3 روز سے جب سے یہ قطر میں ورلڈ کپ شروع ہوا ہے سوشل میڈیا پہ ایک بڑا دلچسپ تبصرہ ہو رہا ہے کہ اگر کسی ملک کی قیادت جو ہے وہ اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہو، مخلص ہو اور کرپٹ نہ ہو تو وہ ملک کیسے ترقی کرتا ہے. بے شک وہ کسی تیل کی دولت سے ملی ہو، وہ دولت جو ہے امارت جو ملی ہے وہ تیل کی وجہ سے ملی، کسی بھی وجہ سے ملی ہو، لیکن اس دولت کا صحیح جگہ پہ خرچ کتنے آسان انداز میں کیا جاتا ہے. دیکھیں قطر ایک چھوٹا سا ملک ہے اور اس نے فیفا جیسی بڑی طاقت کو، فیفا کوئی ایک چھوٹا سا کوئی ادارہ یا تنظیم نہیں ہے، فیفا وہ ادارہ ہے، وہ تنظیم ہے، وہ آرگنائزیشن ہے جو بڑی بڑی مطلب حکومتوں کو بھاری ہے اپنے فیصلوں میں. فیفا دنیا کے پاپولر ترین کھیل کی وہ باڈی ہے، گورننگ باڈی ہے، تو ظاہر ہے وہ بہت تگڑی باڈی ہے. قطر جیسے ملک نے اتنی ہمت اور اتنی پلاننگ کی ہے کہ اس نے فیفا کے ہر فیصلے کو الٹا کے رکھ دیا اور فیفا کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا، اپنا ہر فیصلہ منوایا ہے اس نے فیفا سے. بے شک دولت کے سر پہ منوایا ہے لیکن اس کو بھی تو مینج کیا ہے نا ان لوگوں نے. تو یہ کمال کی بات ہے، قطر کو سارا کریڈٹ جاتا ہے کہ اگر آپ کی لیڈرشپ ٹھیک ہے تو آپ دنیا کے سامنے اپنے آپ کو کس طرح ایسے انداز میں اعتماد کے ساتھ پورے یعنی کانفیڈنس کے ساتھ آپ اپنے ملک کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ ذرا قطر کی تھوڑی سی ہسٹری دیکھیں تو بھی اس بات کی تصدیق ہوتی نظر آتی ہے کہ قطر کچھ عرصہ پہلے تک تھا کیا قطر. جی بالکل صحیح. یعنی ہم میں سے میرا خیال ہے زیادہ تر لوگ اس بات سے آگاہ ہیں کہ آج 2022 ہے، آپ 1922 میں دیکھیں آج اس کی آبادی 30 لاکھ ہے، ٹھیک ہے، اور 1922 میں اس کی آبادی پتہ کتنی تھی؟ 30,000. صرف 30,000 آبادی تھی صرف 1922 میں. قطر کی کل آبادی 30,000 تھی جو آج 30 لاکھ ہو چکی ہے، یعنی 2022 میں پتہ نہیں چلتا تھا دوحہ ملک ہے یا قطر ملک ہے، پھر بعد میں پتہ چلا کہ قطر کو نام نہیں لیتا تھا، کوئی جانتا تک نہیں تھا قطر کو. اور مختلف عرب ریاستوں سے جو خانہ بدوش ٹائپ لوگ ہوتے تھے یہ وہاں جا کے آباد ہوتے تھے، نہ وہاں پہ کوئی ذریعہ روزگار تھا، نہ وہاں پہ کوئی ترقی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، کچے گھر ہوا کرتے تھے. 30,000 لوگ مطلب کیا وہ میٹر کرتے ہوں گے، اور وہ بیچارے کھاتے پیتے کیا تھے، ان کی جو معیشت تھی وہ کس چیز پہ تھی؟ یہ مچھلیاں پکڑتے تھے. اچھا کچھ لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے، کچھ لوگ جو ہے وہ موتی پکڑتے تھے. موتی جو ہے سیپ جو ہے وہ موتی جو ہے وہ پکڑ کے تو وہ ایکسپورٹ کرتے تھے. یہ 1922 کی بات کر رہا ہوں، صدیوں پرانی بات نہیں کر رہا. 1922 میں ان کے دو ہی چیزیں ہوتی تھی، یا مچھلی یا موتی. دونوں چیزیں سمندر سے نکلتی تھی اور دونوں چیزیں میم سے شروع ہوتی ہیں. اچھا پھر یہ جو اتنی سی معیشت تھی بیچاروں کی قطر کی، یہ بھی غالباً 1940 یا 44 میں جاپان نے اپنی موتیوں کی فارمنگ شروع کر دی. اچھا یعنی وہ فارمنگ کرتے تھے موتیوں کی خود، تو یہ زیادہ تر جو موتی تھے یہ جاپان ہی ایکسپورٹ کرتے تھے. تو ان کی جو اتنی سی ایکسپورٹ تھی بیچاروں کی وہ بھی ختم ہو گئی کیونکہ جاپان نے اپنے موتی پیدا کرنے شروع کر دیے. تو پھر بالکل ہی پٹھا بیٹھ گیا ان کا، اور اتنا برا حال ہو گیا تھا کہ کھانے کو روٹی نہیں ملتی تھی قطریوں کو. وہ جو 30,000 کی آبادی تھی اس میں سے بھی ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر نکل گئے تھے، اور قطر کی آبادی جو تھی وہ 24,000 رہ گئی تھی. اندازہ کرو.